ایک تاریخی کامیابی رہی ہے پیپلز پارٹی کے لیے، بٹ اٹ از ناٹ وداؤٹ اٹس ڈیو شیئر آف کنٹروورسی. کیا کہیں گے؟ جی آپ نے بالکل صحیح کہا. مہر پیپلز پارٹی، وہ پیپلز پارٹی جس پہ میں ایک عرصے سے خود وابستہ رہا ہوں. ہم جمہوریت اور بنیادی جمہوری اصولوں کی اوپر ہی فخر کرتے تھے، کریڈٹ لیتے تھے. مگر جو اس وقت چیزیں ہو رہی ہیں، مجھے افسوس کہنا پڑتا ہے کہ یہ جمہوریت سے زیادہ جو ہے مینیورنگ زیادہ ہے. اور ابھی آپ نے پی ٹی آئی کا حال دیکھ ہی لیا. سیاسی مینیورنگ کے نتیجے میں جو کچھ ہوا ہے، پیپلز پارٹی بھی اسی روش، اسی چیز پہ چل رہی ہے. اور مجھے قطعی کوئی خوشی نہیں ہے یہ بات کرتے ہوئے آپ سے. ایسا ہی ہے سر. دا پرابلم آلسو از کہ ووٹ تو ان کے زیادہ ڈلے ہیں، مگر کیا ایم کیو ایم آج ویلیڈیٹ ہوئی ہے؟ ایم کیو ایم بھی یہ چلا رہی تھی کہ انتخابی حلقہ بندیاں غلط ہوئی ہیں. سوراب بورڈ کی یو سی دیکھ لیجیے، ادھر کی آبادی 6,000 ہے. روڈ پار کر کے آپ انچولی کی یو سی دیکھیں، ادھر 40,000 کی آبادی ہے. پیپلز پارٹی تعداد میں تو یو سیز جیت گئی ہے، لیکن ووٹ کم ہے. ووٹ کے حساب سے دیکھا جائے تو جماعت اسلامی نے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں. از دس اے ویری ڈسٹورٹڈ سسٹم سر؟ جی دیکھیے، اٹ از ویری ڈسٹورٹڈ سسٹم آف الیکشنئرنگ. یہ ایک اس میں جو ڈسٹورشنز ہیں، یہ جو ہیں صرف اس کا نہیں. ایون میں آج دوپہر کسی دوست سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا یار پہلے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس تو پڑھو. آپ میئر کی کامیابی پہ تالیاں بجا رہے ہو، ڈھول بجا رہے ہو. اگر پیپلز پارٹی نے اپنا میئر بنا بھی لیا تو یہ صرف اور صرف ایک کیا کہوں، ایک سیاسی فتح کہہ لیجیے. کیونکہ کراچی کے شہریوں کو تو اس سیاسی فتح سے کچھ ملنا نہیں ہے. سارے کے سارے میونسپل اختیارات تو خود مگر فہیم صاحب آپ دیکھیں، اوپر سے نیچے تک اب پیپلز پارٹی کا کنٹرول ہے. ابھی مرتضی وہاب صاحب نے بحیثیت میئر ایک بہت بڑی خبر ہمیں دی ہے کہ ہم قانون سازی بھی کریں گے کہ کے ایم سی کو مکمل جو ہے انتظامی اور مالی انتظامات اور اختیارات ان کے ہاتھ میں آ جائیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ مرتضی وہاب دیکھیے مرتضی کراچی کی خدمت نہیں کر پائیں گے پھر بھی؟ نہیں، دیکھیے مرتضی وہاب میرے ایک بہت اچھی دوست اور بہت اچھے دوست کے صاحبزادے ہیں. ان کے ماں باپ دونوں میرے دوست رہے ہیں. دیکھیے، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کراچی سندھ کی جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہے، سیاسی اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں، وہ کوئی کراچی کے عوام الناس کو یا کاؤنسلرز کو یا چیئرمینز کو یا میونسپل اداروں کو کسی قسم کی کوئی چیز ٹرانسفر کرنا جا رہی ہے، یہ نہیں ہوگا. اگر یہ ہو گیا تو مجھے بتائیے، یہ جتنے پیپلز پارٹی کے اس وقت وزراء ہیں جو بنیادی طور پہ، اچھا بہت سارے تو وڈیرے بھی نہیں ہیں، مگر وہ وڈیرا ذہنیت مسلسل جو ہے ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں، ان کو کیا ملے گا اگر کراچی؟ دیکھیے کراچی ساری دنیا روتی ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ سندھ کا سارا ریونیو کراچی سے جنریٹ ہوتا ہے. دیکھیے کبھی بھی مالی اٹانومی یا اس کے بغیر کسی قسم کی کوئی سوورینٹی یا کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہوتی. کیا مالیت جو ہے، یہ فائنینسز جو ہیں، گورنمنٹ آف سندھ یا گورنمنٹ آف سندھ کے جو بڑے ہیں وہ کیا کاؤنسلرز کو اور یو سیز کو ٹرانسفر کر دیں گے یا کاؤنسل کو کر دیں گے؟ کہ یہ تو مطلب خامخائی کا مذاق ہے. اور سب پولیٹیکلی دیکھا جائے پیپلز پارٹی ون ون سچویشن میں نہیں نظر آئی آپ کو؟ ہر لحاظ سے جیت گئے ہیں. جو نہیں آئے انہوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ بھی نہیں دیا، تو فلور کراسنگ کا بھی الزام نہیں لگتا. بلدیاتی حد بندیاں بھی کرا لی انہوں نے پاکستان بنانے کے بعد. اب تک جو ان کا خواب تھا میئرشپ بھی ان کو مل گیا، ڈیپٹی میئر بھی مل گیا. نہیں مہر دیکھیے ایک بات بلکہ پی 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 کے تو عبداللہ مراد کے صاحبزادے سلمان مراد، جام خان شورو کے چھوٹے بھائی کاشف شورو بھی حیدرآباد کے میئر بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں. سر شہری سندھ سے بلدیات کی سطح تک پیپلز پارٹی ایک نمائندگی مل گئی ہے. دیکھیے آپ کراچی کی کیا بات کر رہی ہیں، پورا بلوچستان اب پیپلز پارٹی جیتے گی. اسی تو یہ دیکھیے پیپلز پارٹی جو موقع پرستی جس کی طرف آپ بات کر رہی ہیں، اشارہ کر رہی ہیں، دیکھیے یہ بہت چھوٹے وقت کے اندر، بہت ہی محدود جو وقت ہے، اس کی ایک کامیابی ہے. الٹیمیٹلی دیکھیے پیپلز پارٹی یا کوئی بھی سیاسی پارٹی عوام الناس سے الگ تو نہیں ہو سکتی نا. اگر عوام نہیں جیتتے تو پھر پیپلز پارٹی کیسے جیت سکتی ہے؟ دیکھیے اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ جمہوریت کے ساتھ، سیاست کے ساتھ، آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. وہ صرف پیپلز پارٹی نہیں کھیل رہی، بہت سارے طاقتور لوگ جو ہیں مل کر کھیل رہے ہیں. یہ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ اب دیکھیے عبداللہ مراد میرا بہت اچھا دوست تھا، ساتھی تھا.
वहाब सिद्दीकी, फौजिया अल्लाह वहाब मेरे जन्नत बहुत नसीब अच्छे करे। फौजिया दोस्त वहाब थे। साहिबा वी वर वेरी फॉन्ड ऑफ हर, अल्लाह उन्हें भी जन्नत नसीब करे। वहाब सिद्दीकी जी जी। मगर देखिए मसला ये है कि हम वो लोग थे जो अपनी जगह पैर जमा के खड़े होते थे। हमने कभी, मुझे आज तक याद है 1997 में निसार खोड़ो मेरे पास आए थे। बीबी ने मुझे कहा था कि तुम कराची की किसी भी नशिस्त से एमएनए का इलेक्शन लड़ना चाहो तुम लड़ लो। मैंने कहा बीबी, लियारी और मलीर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बनती, और अगर मैं लियाकताबाद नाज़िमाबाद पीएसएचएस से खड़ा होऊंगा तो मैं जीत नहीं सकता। तो आप मुझे बताइए मैं किसी एक ऐसी जगह से जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कैसे इलेक्शन लड़के, सिर्फ इसलिए कि मैं बाद में आके जो है यहां पर कुछ वो कर लूंगा। तो महर ये असूलों की बात है, और जब भी आप असूलों को शिकस्त देंगे महर, तो अल्टीमेटली अवामुन्नास और आप लूजर्स होंगे। ठीक है फहीम साहब, अब मुझे जमात इस्लामी की सियासत या सियासी बसीरत के ऊपर भी बताइएगा। इस पूरे अमल में मेयर की सीट क्या अना का मसला बनता दिखाई दिया आपको थ्रू आउट दिस टाइम? 62 अरकान तहरीक इंसाफ थे, 38 गायब हो गए। लैला परवीन वहीदा जैसे लोगों ने तो हल्फ भी नहीं उठाया था, फिर भी उन पे बैंक किया जा रहा था, हल्फ भी नहीं लिया, वोट कैसे डालते? तो सर सवाल ये कि ऐवान में तो मेजोरिटी वो ग्रुप है तहरीक इंसाफ का जो आज भी नो शो है। क्या जमात इस्लामी डिनायल में रही? कभी पीटीआई चेयरमैन से मिल रहे थे, कभी अदालतों में जा रहे थे। महर, मैं एक चीज आपको एक्सप्लेन करूं। देखिए, जमात इस्लामी के लिए सिर्फ और सिर्फ ये मेयर या काउंसिल का इलेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। कराची जमात इस्लामी की कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी। जमात इस्लामी को रिप्लेस किया एमक्यूएम ने, और एमक्यूएम के बाद अब पीटीआई आई। तो इस सारी चीज में अगर आप अगेन शॉर्ट टर्म अगर उसमें देखते हैं, यस बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शॉर्ट टर्म में आपको पीपल्स पार्टी जीत गई, जमात बट एमक्यूएम स्टैंड्स वैलिडेटेड टुडे सर, आपको नहीं लगता? नो नहीं, वो विल स्टैंड वैलिडेटेड हो तो देखिए बिल्कुल अलग बहस है, मैं उसमें नहीं जान सकता। मगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि जमात को ने अपने आप को कराची के अंदर रीस्टैब्लिश किया है इस सियासी अमल से, जो कि केएमसी और डीएमसी के जो भी ये इंतखाबात हुए हैं, लोकल गवर्नमेंट के जो बॉडीज के जो इंतखाबात हुए, उन्होंने कराची में अपने आप को वो किया है। उन्होंने एमक्यूएम को भी पुश असाइड किया है, उन्होंने पीटीआई को भी पुश असाइड किया है। और याद रखिए, कराची पीपल्स पार्टी जब तक इस्टेब्लिशमेंट उसको सपोर्ट नहीं करे, कराची से जीतना पीपल्स पार्टी के लिए एक मुश्किल चीज है। तो इसके अंदर शॉर्ट टर्म में पीपल्स पार्टी ये समझ सकती है कि उन्होंने जमात को नुकसान पहुंचा दिया, मगर अगले जो भी इलेक्शंस होंगे 2 अक्टूबर में होते हैं, 2024 में होते हैं, 25 में होते हैं, जब भी होते हैं, जमात इस्लामी अगर इस तरह से सियासी काम करती रहेगी, इस तरह से सियासी पोजीशंस लेती रहेगी, तो एमएनए और एमपी की फायदा पहुंचेगा। उनकी दोबारा वो एक वो जो बहुत शुक्रिया।